سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ ارشاد کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور قرب قیامت کے فتنوں سے پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، اور جس نے قرآن سے ہدایت ڈھونڈی اس کو ہدایت مل گئی، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ تو یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، روشنیوں کا منبع ہے، اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کی ابتدائیے میں یا اس کے آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ میری کتاب میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائیں تو مجھے مطلع کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ لیکن قرآن وہ ہے کہ کھولو تو پہلی بات یہ ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں غلطی نام کی گنجائش تک نہیں۔ یہ صرف دعویٰ قرآن کا ہے، اور قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی اور ایک شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو۔ جب اس نے پڑھا تو آپ اس کی کئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے کہ اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا، اس حرف کی بجائے یہ حرف ہوتا تو کیا اچھا تھا۔ تغیر و تبدل کرتے رہے۔ اگلے دن فرمایا پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ اس طرح 70 مرتبہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی گئی، 70 مرتبہ اس کی غلطیوں پر مطلع ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا داغو، چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش اور غلطی کا امکان موجود نہیں ہے۔ یہ صرف کتاب اللہ ہے قرآن مجید کہ جس میں غلطی کا امکان تک نہیں ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور، دنیا کے بڑے بڑے ادیب، شاعر، ان کو بطور تحدی یہ کہا گیا اگر اس کتاب میں تم شک پاتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کی تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ۔ پھر آج تک کوئی نہیں لا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ہوتا تو کوئی ضرور محنت کرتا۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی لکھتے ہیں اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل لے آتے، لیکن قرآن کی مثل ممکن ہی نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا یقین، جتنا اذعان اور جتنی پختگی قرآن کے دامن میں آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت پہ مشتمل ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن کے حوالے سے جس انداز کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے، انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ اور سنو، اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرید نے اس صندوق کو سر پہ اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا، اور جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا، اس نے راہیں کشادہ کر دی اور صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بڑا حیران ہوا، واپس پلٹا اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کروں، مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر وہ چیز اتنی ہی مقدس اور بابرکت تھی تو پھر آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے؟ یہ مہمہ بن گیا میرے لیے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا۔ فرمایا بیٹا ہاں، تم نے اپنی آنکھوں سے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، جب تک میں اس سے پردہ نہ اٹھاؤں تمہارا اضطراب دور نہیں ہوگا۔ کہا سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض و اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی، اور پھر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنبھالتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ لکھا گیا ہو، اور پھر 12 سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال بیت گئے، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے
لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب تھی جو میری 36 سال کی کمائی تھی، میں نے دریافت کر دی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی کافی ہے، اتنی وافی ہے، شفا دیتی ہے، روشنی بانٹتی ہے، نور دیتی ہے، ایک ایک حرف صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر، قرآن بھی کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، سے ہم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت۔ کتاب دین کی تھیوری ہے اور سنت اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ اگر کسی نے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام تھا۔ حضور کے خلق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ۔ تو قرآن ہماری ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔ کاش کہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے دیکھنے کا تقاضا اس قرآن کا ہے۔ ہم نے اس کو طاقوں میں سجا لیا، اس کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا لیے، اس کو خوشبو لگا لی، اس کے اندر مور کے پر رکھ لیے اور اس کو ہم نے اونچی جگہ پر رکھا، ہم نے اس کے نام کی قسمیں بھی کھائیں، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم حاصل نہ کر پائے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والوں کی روح کو اصال ثواب کیا جائے تو ان کی قبر میں نور اترتا ہے۔ اس کے شواہد موجود ہیں، اس بات کا بھی انکار نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ دم کر کے کسی کو پانی پلائیں تو اس کی بیماریاں صاف ہوتی ہیں، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کہ نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق، کوئی جن بھوت، کوئی ایسی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس بات کا انکار بھی نہیں کہ اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنے مکان پہ، اپنی فیکٹری میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، وہاں برکت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، رحمت کا نزول ہوگا۔ اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید نازل اس لیے نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت اور ستھری تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی دیز یا یاسین و آساں بمیری۔ وہ کہتے ہیں تو صوفی اور مشک ملا کے ایسے بندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں، تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام ہے، جب مرتے ہوئے تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی روح کو آسانی سے نکالنے کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس بات کا انکار نہیں کہ سورہ یاسین سے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن نقطہ نظر یہ ہے اقبال کا کہ تو نے قرآن سے ڈھونڈا تو موت کو ہی ڈھونڈا، قرآن سے بھی تلاش کیا تو مرنے کو ہی تلاش کیا۔ جس قرآن سے تو نے مرنے کو تلاش کر لیا، کاش اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔